فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. اچھا جی، آج ہم ہیں آئی تھنک تقریباً ہم 3 لوگ ہیں آج. چلیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی سب ہمیں جوائن کر لیں گے. تو آئی ہوپ آپ سب کا ویک اچھا گزرا ہوگا. آپ لوگ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کیسا آپ لوگوں کا ویک گزرا ہے. اور انشاءاللہ آج ہم اپنا لیسن نمبر 12 کریں گے اور اس میں صرف آج ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 8. تو انشاءاللہ we'll do that today. اور چلیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی سب بھی ہمیں پھر جوائن کر لیں گے. اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اچھا یہ بتائیے دعا کیسے مانگتے ہیں؟ عاجزی سے مانگتے ہیں. جیسے کوئی چیز مانگی جاتی ہے نا، بے دھیانی سے نہیں مانگتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. تو غفلت سے نہیں مانگنا. یہ خانہ پوری نہیں کی جا رہی کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس وقت کچھ مانگا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم حدیث پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم
وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواہ مسلم. اس کا میں پہلے لفظی ترجمہ کروں گی پھر وضاحت انشاءاللہ. ان بے شک اول الناس لوگوں میں سب سے پہلا یقضی علیہ جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن رجل ایک ایسا شخص ہوگا استشہد جو شہید کر دیا گیا تھا فأتی بہ پھر اس کو لایا جائے گا فعرفہ نعمتہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا فعرفہا تو وہ ان کو پہچان لے گا یعنی اس کو یاد آ جائے گا وہ نعمتیں یاد آ جائیں گی. فقال تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فما عملت فیہا تو نے ان میں کیا عمل کیا یعنی ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا ان کا کیا حق ادا کیا. قال وہ کہے گا قاتلت فیک میں نے تیری خاطر جنگ کی حتی استشہدت یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. قال کذبت اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا ولکنک قاتلت لیکن تم نے تو جنگ کی تھی لأن یقال کہ کہا جا سکے جریء بہادر یعنی بہت بہادر ہے. فقد قیل وہ تو کہا جا چکا. ثم امر به پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں فسحب تو وہ کھینچا جائے گا علی وجہہ اپنے چہرے پر یعنی اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا حتی یہاں تک کہ القیا وہ ڈال دیا جائے گا فی النار آگ میں. ورجل اور ایک شخص تعلم العلم اس نے علم سیکھا ہوگا وعلمہ اور اس کو سکھایا ہوگا وقرأ القرآن اور اس نے قرآن پڑھا ہوگا فأتی بہ تو اس کو لایا جائے گا فعرفہ نعمہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے فعرفہا تو وہ ان کو پہچان لے گا اسے یاد آ جائیں گی. قال اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فما عملت فیہا تو نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا. قال وہ کہے گا تعلمت العلم میں نے علم حاصل کیا وعلمتہ اور اس کی تعلیم دی یعنی سیکھا اور سکھایا وقرأت فیک القرآن اور تیری خاطر قرآن پڑھا. قال کذبت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا
وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ، لیکن تم نے تو علم حاصل کیا تھا، لِيُقَالَ، تاکہ کہا جا سکے، إِنَّكَ عَالِمٌ، کہ تم عالم ہو، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور تم نے قرآن پڑھا، لِيُقَالَ، تاکہ کہا جائے، هُوَ قَارِئٌ، کہ وہ قاری ہے، فَقَدْ قِيلَ، تو کہا جا چکا، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، تو وہ اپنے چہرے کے بل کھینچا یا گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، ورجل، اور ایک ایسا شخص لایا جائے گا، وسع اللہ، وسعت دی اس کو اللہ نے، یعنی بہت مال دیا، مال میں وسعت دی، علیہ اس پر، وآتاہ، اور عطا کیا اس کو، من اصناف المال کلہ، مال کی تمام اقسام میں سے، یعنی ہر قسم کی چیز اس کو عطا کی، فأتی بہ، تو اس کو بھی لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، یاد دلائے گا، فعرفہا، تو وہ ان کو پہچان لے گا، قال، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیے، قال، وہ کہے گا، ما ترکت من سبیل، نہیں میں نے چھوڑا کوئی راستہ، تحب، کہ تو پسند کرتا تھا، ان ينفق فیہا، کہ اس میں خرچ کیا جائے، یعنی تیری پسند کا کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا، الا انفقت فیہا لک، مگر یہ کہ میں نے خرچ کر ڈالا اس میں تیری خاطر، قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، ولکنک فعلت، لیکن تم نے تو یہ کیا، لیقال، تاکہ کہا جا سکے، ہوا جواد، وہ بہت سخی ہے، فقد قیل، تو کہا جا چکا، ثم امر بہ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فسحب علی وجہہ، تو وہ اپنے چہرے کے بال گھسیٹا جائے گا، ثم القی فی النار، پھر اس کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا، رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب میں اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھوں گی تاکہ آپ اچھی طرح بات کو سمجھ پائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پہلا شخص جس پر حکم لگایا جائے گا، یعنی جس کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ ایسا شخص ہوگا جسے دنیا میں شہید کیا گیا تھا، چنانچہ وہ پیش کیا جائے گا، یعنی میدان حشر میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں، یعنی جو اللہ نے اس کو دی تھی، اسے یاد دلائے گا، جو اسے یاد آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتا کر فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے شکرانے میں کیا اعمال کیے۔ وہ کہے گا، میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، کیونکہ تو اس لیے لڑا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، چنانچہ تجھے بہادر کہہ دیا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل کھینچا جائے یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو تعلیم دی، قرآن کو پڑھا، چنانچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا جو اسے یاد آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا اور تیرے ہی لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے تو علم محض اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، چنانچہ تجھے یہ کہہ دیا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے وسعت دی اور ہر قسم کا مال عطا کیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو اسے یاد آ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا تو میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو، یعنی ہر جگہ پر تیری خاطر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، یعنی بہت خیرات کرنے والا ہے۔ پھر وہ کہہ دیا گیا، یعنی دنیا میں ہو گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ اس حدیث سے جو بات پتہ چلتی ہے اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ان سب نعمتوں کا حساب ہوگا۔ ہم سب بچپن سے یہ پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ نعمتوں کا حساب ہوگا، لیکن ہمیں یقین کوئی نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص نعمتوں کے حصول میں تو لگا ہوا ہے اور کیا چاہتا ہے، اور حاصل ہو جائے، اور زیادہ مل جائے۔ کوئی شخص اپنے حال پہ مطمئن نہیں، جو کچھ اسے ملا ہے اس پہ راضی
اکثر لوگ نظر نہیں آتے، اور جہاں تک ان نعمتوں کا حساب ہے اس کے بارے میں تو ہم بہت ہی کم سوچتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ سورۃ التکاثر کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نعمتوں کا سوال ہونا چاہیے یا نہیں؟ یا کہیں ہاں یا کہیں نہیں؟ ہاں، کیوں ہونا چاہیے؟ مثلاً اگر آپ کو کوئی شخص کوئی بھی چیز دیتا ہے، مثلاً آپ کو کوئی جاب دے دی گئی، آپ کو جاب مل گئی، آپ بہت خوش ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کو مثلاً اس پر کچھ سیلری مل رہی ہے، تو کیا دنیا میں کوئی جاب ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ملنے کے بعد انسان کو کسی نہ کسی کے آگے جواب دہی نہ کرنی پڑے؟ کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں، کوئی بھی جو جاب آپ کرتے ہیں، تو آپ کو جواب دینے والے کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے کہ نہیں؟ مثلا اسکول میں جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ کس کے آگے جواب دہ ہوتی ہیں؟ ہیڈ ٹیچر کے آگے، پرنسپل کے آگے۔ پرنسپل بھی کسی کے آگے ہوتی ہے جواب دہ؟ جی ہاں، وہ کسی اور کے آگے، وہ کسی اور کے آگے، وہ کسی اور کے آگے۔ تو دنیا کے اس نظام سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو کوئی شخص کوئی مال دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، مثلا آپ اپنے سرونٹ کو دیتے ہیں یہ لو 1000 روپیہ اور اس سے خرچہ چلاؤ 1 ہفتے کا، وہ لے کے رکھ لیتا ہے، جب ضرورت پڑتی گھر میں سودے وغیرہ کی وہ منگوا لیتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ اور پیسے دے دو۔ کیا آپ اس سے پوچھیں گے نہیں کہ وہ پہلا 1000 کہاں ہے؟ پوچھیں گے نا، حساب لیں گے نا کہ نہیں لیں گے؟ اچھا اسی طرح آپ یہاں پر آتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد امتحان ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، آپ کے پیرنٹس آپ کو جب یہاں آنے کے لیے کرایہ دیتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، تو کیا ان کا حق نہیں کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا پڑھ کے آئے؟ یا کسی بھی اسکول کالج میں جب ماں باپ بھیجتے ہیں، ان کی فیس پے کرتے ہیں، تو کیا وہ بچوں سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ یہ تم نے فیس جو لی تھی تو وہ کیا کی اسکول میں جمع کرائی یا کہیں ادھر ادھر ضائع کر کے آ گئے؟ اور یہ جو تم سال بھر جاتے رہے ہو، اب تم امتحان پاس کرو یا فیل کرو سب برابر ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ جب ماں باپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو سال کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رزلٹ اچھا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ پورا کیا جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، نعمتیں دی ہیں، جب ہم واپس جائیں گے تو اس کا حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ میری نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا، میری خوشی کے لیے بھی کچھ کیا یا نہیں، میرے حق کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ کیا یا نہیں، یا ایٹ لیسٹ یہ کہ ان نعمتوں کو صحیح استعمال کیا بھی یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو حساب نہیں دینا ہوتا کسی کے آگے، لیکن اتنی ذمہ داری آپ پہ ضرور ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال درست کریں۔ بہرحال یہ بات تو مانی ہوئی ہے کہ ہم سب کا حساب ہونا ہے، قیامت کے دن جا کر پوچھا جانا ہے، ورنہ تو قیامت کے دن کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ اگر قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہ ہو تو قیامت کے دن پھر کس لیے؟ کیا وہ کھیل تماشے کے لیے؟ نہیں، اس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ڈے آف ججمنٹ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن کوئی ججمنٹ ہونی ہے، تو کس چیز پہ ججمنٹ ہونی؟ جو ہم کام کر کے جائیں گے اسی پر ہی۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو انسان کو اگرچہ اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، کاؤنٹ لیس۔ لیکن ان نعمتوں میں 3 نعمتیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ نمبر 1 ہماری زندگی، ہماری جان، نمبر 2 ہمارا علم، اور نمبر 3 مال۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کے قدم قیامت کے دن ٹل نہ سکیں گے حشر کے میدان سے، یعنی بندہ ہل نہ سکے گا وہاں سے عام زبان میں، جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 عمر کس کام میں لگائی، نمبر 2 جوانی کس کام میں گزاری، یعنی عمر کے علاوہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کیا کرتے رہے،
کیا مصروفیات تھی، کیا مشغولیات تھی، کیا دلچسپیاں تھی. ٹھیک ہے دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اس میں ہمیں رہنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے، جائز حد کے اندر رہ کے انجوائے بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کا حق تو نہیں بھولنا نا. اگر کوئی شخص زندگی کی نعمت پا کر، جوانی کی نعمت پا کر صرف انجوائمنٹ ہی کر رہا ہے اور اللہ کا حق نہیں دے رہا، تو یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے. تو جب ہم دنیا میں نہیں بھی پہچانتے تو قیامت کے دن جا کر ہمیں جواب دینا ہوگا. تیسری بات، مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا. یہ دو سوال اکٹھے ہو گئے. مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، اور آخری سوال کیا، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پھر علم حاصل ہی نہیں کرتے، تو وہ تو فرض ہے. ان لوگوں سے پھر کیا سوال کیا جائے گا کہ فرض میں کوتاہی کیوں برتی جب موقع تھا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے نا، کہ ایکسپشنلی صرف چند لوگوں کے لیے ہے وہ علم سیکھا کرے اور باقی سارے موج کیا کرے. نہیں، سب کے لیے ضرورت ہے. ہمارا دین جو ہے ہمارے لیے علم کو اتنا ہی ضروری قرار دیتا ہے جتنا کھانا پینا ہمارے لیے ضروری ہے. کھانا پینا ہمارے جسم کو بڑھاتا ہے اور علم ہماری روح کی غذا ہے. روح خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کی غذا اس کو نہ دیں. تو یہ جو نعمتیں ہیں، نمبر 1 زندگی کی نعمت، نمبر 2 علم کی نعمت، نمبر 3 مال. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے، یہ لفظ علم ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ علم. اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے پروننسیشن کا خاص خیال رکھا کریں. علم ہے یہ لفظ. چلیے اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ جیسے ایک تھیری ہو. حدیث میں کانسیپٹ آپ کو دیا گیا، یہاں اس کانسیپٹ کی جو عملی اپلیکیشن ہوگی اس کا سین کھینچا گیا ہے. جیسے قیامت کا دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ایک شخص کو لایا گیا جو دنیا میں شہید ہوا تھا، یعنی اس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دی تھی. شہادت ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے. اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں دے دی. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا بندوں کے بیچ میں. تو یہاں شہید کے بارے میں جب فیصلہ ہوگا ابتدا میں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یعنی پہلا کام یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ پہلا فیصلہ جس کے درمیان ہوگا، یعنی جب فیصلے بندوں کے درمیان شروع ہوں گے تو ابتدا میں یہ چیز ہوگی. ایک شخص آیا شہید. اب شہید کے بارے میں تو آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ نکلتے ہی اس کی روح جنت میں پہنچا دی جاتی ہے اور اس کو بہت تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اور شہید سے جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری کیا تمنا اور خواہش ہے، تو وہ کیا بتاتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر اسی طرح تیرے راستے میں جان دے کر آؤں جیسے پہلی دفعہ آیا تھا. یعنی اتنی پر لطف موت ہے. یہ ایسی موت ہے جس میں انسان کو ایسا لطف آتا ہے جیسا لطف دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ کا شوق ختم ہو جاتا ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے، آپ دوبارہ کرنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں. لیکن شہادت کی موت 100 دفعہ بھی اگر کسی کو ایسا مرنا پڑے تو وہ بور نہیں ہوگا، اس سے اس کا دل نہیں بھرے گا، بار بار یہی تمنا کرے گا کہ مجھے یہ سعادت ملے. بہرحال اسے یہ سعادت ملی ہوگی، اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے اس کو، اس کی نعمتیں یاد دلائیں گے. کیسے؟ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے لایا جائے گا. یہ مانتے ہو یہ ملا تھا نا تمہیں، تھا نا تمہارے پاس؟ تو وہ سارا کچھ جب انسان اسکرین پہ سامنے دیکھے گا تو کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا، ہاں یہ تو تھا، اور انسان مان جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ ان نعمتوں کو پا کر تم نے شکر کیا ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا کتنا حق دیا؟ تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی تیرے راستے میں لگا دی، حتیٰ کہ جان بھی دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو، اس سٹیٹمنٹ کو قبول نہیں کریں گے. کیا فرمائیں گے؟ کذبتا، تم نے تو جھوٹ کہا، تم جھوٹے ہو. کیوں؟ عملی طور پہ تو ایسا ہوا تھا، اس نے اپنی جان دی تھی، وہ تو شہید ہوا تھا، پھر وہ جھوٹا کیسے؟ اس لیے جھوٹا کہ اس کے اندر کچھ تھا اور باہر کچھ تھا. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ خلاف واقع بات، یعنی واقعہ یا حقیقت کچھ اور تھی اور اس نے کچھ اور بیان کی. حقیقت کیا تھی؟ کہ وہ دنیا میں شہرت چاہتا تھا، دنیا میں ناموری چاہتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں
کہ یہ شخص تو بڑا بہادر ہے، جری ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقد قیل، وہ تو کہا جا چکا. تم نے شہرت چاہی تھی، وہ مل گئی تمہیں دنیا میں. لوگوں نے تمہارے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگا لیے، بس ختم معاملہ. آخرت کے لیے، اللہ کے لیے تو تم نے جان دی نہیں تھی، اس لیے اللہ کے پاس اب کیا بدلہ پاؤ گے؟ یہاں تو تمہارے لیے کچھ نہیں. پھر اس کے بعد کیا حکم ہوگا؟ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، اس کو گھسیٹا جائے گا. اب ذرا امیجن کریں، اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. چہرے کے بل کیسے گھسیٹتے ہیں؟ نہیں، بالوں سے اگر پکڑے تو وہ سر اٹھ جاتا ہے. ٹانگوں سے، آپ کبھی کبھی ٹیلی ویژن پہ ایسے سین دیکھتے ہوں گے جیسے اسرائیلیز جو ہیں وہ پیلسٹینینز کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ کسی شخص کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہے، وہ الٹا پڑا اور اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. تو خود سوچیں کہ اگر منہ گھسیٹا جائے تو اس کا پھر حلیہ کیا بگڑ جائے گا. چہرے کے بل اس کو گھسیٹا جائے گا اور اس کو اتنی دور تک گھسیٹا جائے گا حتی القی فی النار، یہاں تک کہ آگ میں جا کے ڈال دیا جائے گا. یہ ہے تمہارا انجام اتنے بڑے کارنامے کا. پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا ہوگا اور اس کو سکھایا بھی ہوگا. حالانکہ علم حاصل کرنا ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے. وقرأ القرآن، اور خاص طور پر علم میں قرآن کا پڑھنا، اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے بھی نعمتیں یاد کریں گے. پھر پوچھیں گے تم نے میری نعمتیں پا کر کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری نعمتیں پا کر تیری کتاب کو پڑھا، علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، بڑے نیکی کے کام کیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں. تمہاری تو ساری بھاگ دوڑ کس کے لیے تھی؟ کہ لوگوں میں تمہارا نام بن جائے. وقرأت القرآن، اور قرآن اس لیے پڑھتے تھے لیقال، تاکہ کہا جائے انک قارئ، کہ تم قاری ہو. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً اس طرح کے لقب بھی ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے پہچان، یا یہ کہ عزت کے لیے آپ کسی کو دیتے ہیں وہ لقب. مثلاً قاری صاحب ہیں، کوئی بھی قاری صاحب بچوں کو جو پڑھاتے ہیں یا مسجد میں پڑھاتے ہیں، تو اگر انہوں نے صرف اس لیے نام کے ساتھ قاری لگا لیا کہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ یہ شخص قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکتا ہے یا پڑھاتا ہے، اور نیت اس کی یہ نہیں کہ لوگوں کے بیچ میں میری مشہوری ہو جائے کہ میں دوسروں کی نسبت زیادہ قرآن جانتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، پہچان کے لیے آپ نام لگا دیتے. پہچان کے لیے نام کے ساتھ کئی لفظ لگتے ہیں نا. مثلاً کوئی شخص مریضوں کا علاج کرتا ہے تو آپ اس کے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ ڈاکٹر. وہ کیوں لگاتے ہیں؟ پہچان کے لیے، تاکہ لوگ اگر اس سے دوا لینا چاہیں یا علاج کرانا چاہیں تو کرا سکیں. یا اسی طرح کچھ اور ٹائٹلز ہوتے ہیں، یا یہ کہ انسان نے خود نہیں رکھے ہوتے، کوئی اور اس کو دے دیتا ہے. مثلا علامہ اقبال نے خود تو اپنا نام علامہ نہیں رکھا تھا نا، عالم سے مبالغہ کا سیکھا نا، علامہ، بہت زیادہ علم رکھنے والا، انہیں یہ لقب ملا. اسی طرح کوئی بھی اور شخص پہچان کے لیے، دوسروں میں فرق کرنے کے لیے، جیسے نام آپ کا پہچان ہوتا ہے نا، تو اسی طرح بعض اوقات القاب، بعض اوقات کنیتیں، بعض اوقات کچھ اور ٹائٹلز آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن اگر نیت میں یہ ہو کہ مثلاً میں پی ایچ ڈی کی ڈگری اس لیے حاصل کروں کہ میرے نام کے ساتھ کسی طرح ڈاکٹر لگ جائے، اور ساری محنت اور ساری بھاگ دوڑ صرف اس شوق میں ہو کہ مجھے ڈاکٹر کہلوانے کا بہت شوق ہے، اس لیے ایف ایس سی کے بعد تو داخلہ نہ ملا میڈیکل کالج میں، تو چلو کوئی اور طریقہ کر کے وہ ٹائٹل کسی طرح حاصل کر لیا جائے. اگر کسی کے پڑھنے کی نیت اور شوق اور محنت صرف اس میں ہو کہ وہ دنیا میں مشہور ہو سکے یا اس کا نام خوبصورت لگے کسی ٹائٹل کے ساتھ، کسی لقب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پسند؟ ایسی باتیں کیوں نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو؟ اگر شہید کو ہم شہید کہیں اور شہید اس پر بہت خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ یہ ایسے بہت سی چیزوں میں پھر انسانوں کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے، اور پھر انسان اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر صرف ناموری کے حصول میں بعض اوقات کوشش کرنے لگتا ہے، اور اس کے لیے جائز کے بجائے کئی دفعہ ناجائز طریقے بھی اختیار کرنے لگتا ہے. اور دوسری بات، اور بہت ہی اہم بات، یہ کہ
علم کا حاصل کرنا، سیکھنا یا سکھانا، مال کا خرچ کرنا کسی پہ احسان جتانا تو نہیں ہے نا، یہ تو اپنے بھلے کے لیے کرنا ہے اور اللہ سے جزا پانے کے لیے کرنا ہے. یہ بہت نوبل کاز ہے نا. تو ان کاموں کو اگر انسان دنیا کمانے کے لیے شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. اچھا، یہ منہ کے بل گھسیٹنے میں ایک خاص اور چیز بھی ہے. جب کسی کو منہ کے بل گھسیٹا جائے تو سب سے زیادہ چوٹ کہاں لگتی ہے؟ تو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ اس کو بس گھسیٹا جائے گا، لیکن چہرے کا لفظ خاص طور پر اس میں آ رہا ہے ہر باری پر نا. تو یہ خاص طور پر چہرہ بیچ میں کیوں کہا گیا؟ عام طور پر لوگوں کی کوششیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ناک اونچی رکھنے کے لیے. مثلا مال جب بہت خرچ کرتے ہیں تو کس لیے؟ عزت بڑھانے کے لیے. اور بعض اوقات ہم شادیوں وغیرہ پہ بہت زیادہ کس لیے سب کچھ خرچ کرتے ہیں، اور اگر منع کیا جائے کہ دیکھو رہنے دو، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، دکھاوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. تو پھر یہ اللہ کے لیے تو خرچ کرنا نہیں ہے، تو لوگوں کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ تو شہرت حاصل کر لیتے ہیں، اور جن کے پاس ہوتا نہیں بیچاروں کے، وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پھر لوگ صحیح مقاصد اور صحیح کاموں کے لیے خرچ کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ صرف ناک اونچی کرنے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. تو قیامت کے دن اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا تاکہ جس ناک کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا وہی نہ بچے. خود سوچیں پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہوگا اس جگہ سے جہنم تک، گھسیٹ 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 کے، کیا پتا وہ ناک ساری کی ساری گھسٹ جائے، کچھ بھی نہ بچے اس ناک میں سے. پھر تیسرا شخص لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ پہچانے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ مال پا کر کیا کیا، کیا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ کا. وہ کہے گا کہ میں نے ہر راستے میں تیرے لیے مال خرچ کیا. ہر راستے سے کیا مراد ہے؟ مثلا آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ مثلا یہ حدیث آپ کو کہیں پڑھانی پڑے تو آپ کیسے تفسیر کریں گے کہ ہر وہ راستہ جس کو تو پسند کرتا تھا اس میں میں نے یہ مال خرچ کیا. مال خرچ کرنے کے کون سے راستے ہوتے ہیں؟ مثلا نمبر 1 فقراء، مساکین، یتیم، یعنی جن کو آپ پور پیپل کہتے ہیں یا نیڈی کہتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے مال خرچ کرنے کا، جس میں بھوکے اور لباس کے ضرورت مند اور دیگر تمام لوگ آ جاتے ہیں، یعنی فقیروں کو دینے میں بھی خرچ کیا. پھر بعض اوقات کچھ لوگ فقیر نہیں ہوتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، جن کو سفید پوش کہتے ہیں آپ. مساکین میں بھی آ سکتا ہے وہ. اچھا، یہ ایک الگ کیٹیگری ہوئی. پھر کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں تو خرچ کرنا پسند کرتا ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو. کوئی راہ نہیں چھوڑی. تو راہ سے مراد یہاں کون سی راہیں؟ یعنی وے کے معنوں میں یہاں آ رہا ہے. یعنی ایک تو وے، راستہ کون سا ہے؟ مساکین، فقراء، ضرورت مند، حاجت مند، غریب، یہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ان کا حصہ ہے ہمارے مال میں. پھر ایک دوسری کیٹیگری آتی ہے کہ وہ بالکل پور اور غریب تو نہیں ہوتے لیکن ان کی ضروریات نہیں پوری ہوتی. ایک تیسرا ہے رشتہ دار. رشتہ دار خواہ امیر ہو خواہ غریب ہو، ان کو دینا حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف ان رشتہ داروں کو دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان رشتہ داروں کو کبھی کچھ نہ دیں جن کے پاس ہے، اور یہ سوچ کے ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ان کو کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے ان کو دینے کی. نہیں، رشتہ داری کا ایک حق ہوتا ہے چاہے ان کے پاس ہو. کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی. مثلا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بچہ پاس ہوا ہے، آپ اس کو کوئی انعام دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، تو آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ غریب بچہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے کہ دیں گے. تو یہ جو پریزنٹس آپ دیتے ہیں یہ بھی صدقے ہی کی ایک قسم ہوتی ہے. ہمارے یہاں صدقہ ایک بہت لمیٹڈ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، مثلا کسی کی شادی ہے، آپ اس کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں، تو آپ کس کیٹیگری میں دے رہے ہیں؟ اس کو غریب سمجھ کر. وہ تحفہ ایک طرح سے تحفہ ہے نا. تو اب تحفہ آپ نے دیا، مال تو خرچ کیا نا، آپ کی جیب سے تو گیا کہ نہیں گیا؟ جب آپ کی جیب سے گیا تو آپ کو کچھ ملنا چاہیے نا اس کے بدلے، کہ نہیں؟ کہاں سے لیں گے؟ وہ جس کو دیا ہم وہیں سے لینا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
اس لیے شادی کے موقع پر ایک کاتب بیٹھا ہوتا ہے، وہ ہر بات لکھتا ہے نا، یہ 100 روپیہ لایا، یہ 20 روپے لایا، یہ فلاں اس نام کا یہ لایا، وہ لایا، وہ لایا، جس کو سلامیاں بولتے ہیں بعض اوقات. ہاں اچھا، بعض اوقات لکھواتے ہیں لوگ، لکھو، لکھ لیا ہے، اتنا دیا ہے، کیوں؟ وائی؟ نیت اور ذہن میں کیا ہے؟ یہ واپس لینا ہے. اس لیے تھوڑی دیتے ہیں کہ وہ تحفہ تو وہ ہوتا ہے نا جسے پا کر انسان خوش ہو، انجوائے کرے. اور وہ تحفہ جو ایک مصیبت بن جائے، بوجھ بن جائے کہ ایک دفعہ لکھ کے رکھے، پھر وہ کاپیاں نکال کے پڑھے، پھر ان کی شادی پہ پہنچے، نہ پہنچے تو پھر ناراضگیاں ہوں، اور پھر اگر اتنا نہ دے جتنا انہوں نے دیا تو پھر پریشانیاں. ہم انہی چیزوں میں تو جکڑے ہوئے ہیں. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تمہارے میں جو توفیق ہو، کسی کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے، کسی موقع پہ شریک ہونے کے لیے تم اس کو دے سکتے ہو. اگر اس نے تمہیں زیادہ بھی دیا ہے اور تم اس پوزیشن میں نہیں کہ اتنا دے سکو، تو مت قرضہ لے کے دو، جو حیثیت ہے خوشی سے دے دو. اور لینے والے کو بھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، اور اگر سوچا تو گیا دیا دلایا کہ میں نے تو اس کو اتنا دیا تھا اور اب یہ لایا ہے. چلو اگر دل میں خیال آ بھی جائے کہ میں تو ساری زندگی اس کے ساتھ یہ کرتا رہا ہوں اور اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو اس کو منہ پہ نہیں لانا چاہیے، کیونکہ منہ پہ لانے سے کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے اچھا کیا تھا نا کسی کے ساتھ، وہ اجر مارا گیا. اب یہ جو آپ باتیں بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں دیا تھا، آپ نے واپس لینے کے لیے دیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بندوں سے مت امیدیں رکھو، بندوں سے نہیں توقعات رکھو. کیوں؟ بندے تو خود محتاج ہیں، وہ تو نہیں تمہاری ضرورت پوری کر سکتے، وہ تو نہیں تمہیں خوشی دے سکتے. تم میری خاطر دو، صدقہ دو یا تحفہ دو یا کچھ بھی دو، میرے لیے دو، پھر دیکھو میں تمہیں کیسا ریٹرن کرتا ہوں، کیسی جزا دیتا ہوں، کیسا بدلہ دیتا ہوں. ایسا دے کے بھی خوشی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا، جب آپ بے لوس ہو کے دیتے ہیں نا کسی کو، اس میں آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں. اور اگر آپ اس لیے دیتے ہیں کہ تھوڑا سا اور مل جائے، تو اس میں آپ اندر سے پکڑے ہوتے ہیں، اچھا کب ملے گا، آپ کو انتظار ہوتا ہے نا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمنن تستکثر، احسان اس لیے نہ کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو. ٹھیک ہے نا. یہ کسی نے لکھا ہے، میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر تحفہ دینے اور لینے والے میں شادی کے موقع پہ ناراضگی ہو تو پیغام بھجوایا جاتا ہے کہ ہمارا اتنا کیش یا کائنڈ تمہارے ذمہ ہے، وہ بھجوا دو. یعنی اگر خود نہیں آ رہے تو نہ آؤ، جو ہمارا لیا ہوا ہے دین وہ لوٹاؤ. یہی تو جھگڑے ہیں ہمارے معاشرے کے، یا کوئی اور بھی جھگڑے. انہی چیزوں پہ تو تعلقات خراب ہیں. اب دیکھیں دنیا میں بھی خرابی اور آخرت میں کتنی سخت سزا ہے. تو یاد رکھیں، جب کسی کو کچھ دیں، سوئی دیں، دھاگا دیں، چھوٹا دیں، بڑا دیں، کچھ دیں، نیکی کر دریا میں ڈال. آپ یوں سمجھے جیسے آپ دریا میں ڈال کے آئے ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ کہاں گئی. یاد بھی نہ رکھیں، بس دیا اور گیا، اللہ کی خاطر دیا. تو ایک سبیل ہے فقراء کی، دوسری سبیل کیا ہے؟ رشتہ داروں کی. تیسری اور کون سی سبیل ہے؟ خدمت خلق کے لیے فلاحی کام جن کو آپ کہتے ہیں. مثلاً کوئی سڑک بنوا دینا، کوئی ہاسپٹل بنوا دینا، کوئی اسکول بنوا دینا، خلق خدا کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنا. اس میں بھی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ غریب ہیں کہ امیر ہیں. اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، چلو میں کسی دوسرے کے لیے کچھ سہولت کر دوں. اچھا، پھر اسی میں ایک اور چیز، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اس کا مفہوم کافی واضح ہے. فی سبیل اللہ میں کیا آتا ہے؟ مثلاً نیکی کا کوئی بھی کام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت منسلک ہو. مثلاً مسجد بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ پتا لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس میں کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں، چاہے تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ہائی وے پہ کہیں رکتے ہیں، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی، آدھی بنی آدھی نہیں بنی، وہاں ایک ڈبہ پڑا ہے. تو عام طور پر مجھے اگر ایسا موقع ملے تو تھوڑا بہت جو بھی ہو میں ضرور ڈال دیتی ہوں. کیوں؟ کیا پتا اس سے ایک اینٹ آ جائے، اور وہ ایک اینٹ ہی قیامت کے دن، یعنی کیونکہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا اس وقت، اور کسی آنے والے راستے میں مسافر کو نہیں پتا ہوگا اس میں کس کس کا حصہ ہے، لیکن اللہ کی ذات کو بس پتا ہے. اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام جس میں کوئی نہ کوئی عبادت ساتھ شامل ہو جائے. مثال کے طور پر جیسے دین کا کوئی بھی کام ہے، مثلاً کوئی کتاب چھپ رہی ہے تو کتاب چھاپنے میں پیسے ڈال دینا، کوئی کیسٹ تیار ہو رہی اس میں پیسے ڈال دینا، کوئی دین کا ادارہ تعمیر ہو رہا ہے مثلاً، یا اس کی کوئی بھی چیز بن رہی ہے. ہاں، مثلاً یہ جو ڈیسک ہیں جن پہ آپ بیٹھے، یہ کراچی میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے وہاں کے لیے بنائے. تو میں نے کہا کہ اسلام آباد میں بھی اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے بنواتے ہیں. یہاں کافی پتہ کیا تو صحیح نہیں بن رہے تھے، پھر انہوں نے
کراچی میں بنوائے، وہاں سے پیک کر کے بھجوائے اور یہاں پہ پہنچے. اب آپ دیکھیں کہ اس پر قرآن رکھے جائیں گے، قرآن کی بید بھی نہیں ہوگی، نیچے نہیں ہوگے. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا جس لکڑی کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس لکڑی کے رکھنے والے کو کوئی ثواب نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اسی طرح چادریں جس پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ چادریں کسی نے لا کر یہاں بچھائی ہیں، آپ کو تو نہیں پتا کون ہے، ٹھیک ہے نا. اب روز یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے. اب ان چادروں پر جو پیسے لگے ہیں یہ کس میں آتے ہیں؟ زکوٰۃ میں نہیں آتے، صدقے میں نہیں آتے، یہ فی سبیل اللہ آ رہے ہیں. مثلا یہ لائٹ جل رہی ہے یا گھڑی ہے یا سافٹ بورڈ ہے یا کوئی بھی چیز، یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے سب کچھ. مثلا اس مائک میں بول رہی ہوں تو یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے. اگر میں اس کو آف کر دیتی ہوں اور اس کو ہٹا دیتی ہوں تو میرا نہیں خیال آپ سب میری آواز سن کے سمجھ سکیں. تو اب اس پہ جس نے پیسہ لگایا، جس نے یہ خریدا ہے، اس نے اس کو کس سبیل میں دیا ہے؟ فی سبیل اللہ. تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں. اب ان کے بھی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ دکھا کر، نام لگا کر، پٹی سلیٹ لگا کر پھر دیے جائیں. جیسے کئی مدرسوں میں نے دیکھا ہے ہر کمرے کے اوپر ایک پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ کمرہ فلاں نے بنوایا، یہ کمرہ فلاں نے بنوایا. اب اگر نیت یہ تھی کہ یہ میرا نام یہاں لگا رہے اور ہر ایک کو پتا چلے اور میری شہرت ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت ملے، تو یہ ساری جو سوچ ہے اس کا آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں. تو وہ شخص کیا کہے گا کہ میں نے کوئی سبیل نہیں چھوڑی. اچھا بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ایک سبیل میں دیتے ہیں، دوسری میں کوئی نہیں دیتے. مثلا اگر ہم کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اتنا صدقہ خیرات کر لیا اور کیا کرنا ہے، کرتے نا ایسا. اچھا بعض اوقات ہم رشتے داروں کو دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اور کو نہیں بچے. یا اپنی ذات پہ لگاتے رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے تو بال بچوں پر ہی اتنا خرچہ آ گیا تھا، ہم کسی اور رشتے دار کو کیا پوچھیں. مثلا آپ کے 2 بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کے بھائی کا ایک بچہ ہے جس کے پاس اسکول کی فیس نہیں، تو آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں، نہیں تو نہ پڑھائیں. نہیں دل مانتا نا، ایسے نہیں ماننا چاہیے. آپ کہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں اپنا ایک جوڑا کم کر لیتی ہوں اور اس بچے کی فیس میں دوں گی. یعنی صرف اپنے بچوں کا خیال نہ ہو بلکہ آس پاس بھی رشتے داروں کو دیکھے. اب یہ تمام کیا ہے؟ مختلف سبیل ہیں، نیکی کرنے کے مختلف طریقے. تو ایک اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر راستے میں تھوڑا تھوڑا خرچ کرے. یعنی فقراء کو بھی دے، رشتے داروں کو بھی دے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے. ایک بیلنس پرسنالٹی کیا ہوتی؟ اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے، حیثیت کے مطابق. زیادہ ہو تو دینے میں بھی زیادہ ہاتھ رکھے، اپنے لیے بھی زیادہ کرے. تھوڑا ہو تو ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا حصہ جائے گا. یہ ایک اعتدال کی زندگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اچھا ہم ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اگر ہم فقیروں کو دینے لگے تو اپنا آپ بالکل بھول جائیں گے، خود بھی فقیر نظر آئیں گے اور ہو سکتا ہے کوئی اور لا کے ہمیں صدقہ دے دے. تو اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ آپ دو مگر ایسا نہ دو کہ خود فقیر بن جاؤ، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر رشتے داروں کو دیں گے تو بعض گھروں میں لڑائیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ مثلا کئی لوگوں کے ایسا واقعات سننے میں آتے ہیں نا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ جو تنخواہ آتی ہے اپنے پیرنٹس کو بھجوا دیتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں تم کما کے لاؤ اور بچوں پہ خرچ کرو. ہوتا نا ایسے کئی دفعہ. یہ بھی زیادتی ہے. شوہر کا فرض ہے، باپ کا فرض ہے بچوں پر اور بیوی پر خرچ کرے. اچھا بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو کماتے ہیں بہن بھائیوں کو رشتے داروں کو دے ڈالتے، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے. کئی گھرانوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہنوں کے اوپر، اب ان کی شادی ہے تو جہیز بن رہا ہے، اب شادی ہو گئی تو ہر عید پہ عید بھیجی جا رہی ہے، اب یہ بھیجا جا رہا ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. اپنے بچوں کی سردی کے کپڑے بھی کوئی نہیں، وہ صرف رسمیں نبھانے میں سارا کچھ خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں میں کہیں گئی ہوئی تھی تو مجھے ایک خاتون بہت پریشان حال ملی. کہنے لگی کہ ہمارے بہت اچھے حالات تھے تو میرے ہسبینڈ کو شوق آیا کہ میں مسجد بنواؤں. تو کہنے لگے کہ ایک مسجد میں بنواؤں گا جس میں صرف میں اپنا پیسہ لگاؤں گا، میں کسی اور کو لگانے نہیں دوں گا. کہتے جب سے وہ مسجد بن رہی ہے ہماری ساری ضروریات ختم ہو کر رہ گئی ہیں اور وہ صرف مسجد بنوانے میں لگے ہوئے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ بیوی پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، گھر میں کھانے کو صحیح طرح نہیں ہے، اور آپ کیوں اس بات کے شوق میں کہ صرف آپ ہی مسجد بنائیں؟ آپ 2-4 اور کو شامل کر لیں، اعتدال سے بنا لیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ ایک مسجد ساری کی ساری آپ نے بنوائی یا یہ کہ اس میں آپ نے کسی اور کو بھی نیکی کا حصہ ڈالنے کا موقع دے دیا. تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ نیت تو خالص کرنی ہے لیکن اعتدال کے ساتھ ہر راستے میں تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اللہ کی پسند کے ہر راستے میں
لیکن نیت درست رکھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن جب جائیں تو سب کچھ پیچھے ہی رہ گیا ہو، خالی ہاتھ. اپنے لیے کیا لکھیں گے آج اپنی جو ڈائری ہے اس میں؟ پچھلا کیا ہوم ورک تھا آپ کا؟ کسی کو کرب میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا تو پھر کیا کیا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اب اپنی نیت کو ذرا پکڑ کے رکھنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں بتانا، لیکن کس لیے بتانا؟ تاکہ دوسروں کو بھی ایسا کام کرنے کا طریقہ آئے. میں جو پنجاب یونیورسٹی میں تھی تو ہاسٹل میں ہم رہتے تھے اور نیو کیمپس میں رہتے تھے، اولڈ کیمپس میں پڑھتے تھے، تو روز ہمیں بس پہ آنا پڑتا تھا. یونیورسٹی کی بسز تھی، لیکن اب ہوتا ہے کہ ہم جس ہاسٹل میں تھے سب سے پہلے وہاں سے بس چلتی تھی، ہاسٹل 3 سے. اب ہوتا یہ تھا کہ ہمیں ضرور جگہ مل جاتی تھی کیونکہ ہم سے پیچھے کوئی لڑکیوں کا ہاسٹل نہیں تھا. پہلا سٹاپ ہمارا ہوتا تھا. الحمدللہ سب سے پسندیدہ جگہ پہ میں بیٹھا کرتی تھی اپنی، جہاں میں پڑھ سکوں. اور جو آخری سٹاپ یونیورسٹی کا ہوتا تھا وہ سرونٹ کوارٹرز کا تھا. اب کیا ہوتا کہ بعض اوقات ان خواتین کو شہر میں شاید دوا کے لیے، ضروریات کے لیے جانا ہوتا تھا، تو کئی اوقات ایسے ہوتے تھے کہ ہم بیٹھے ہوتے تھے. ارلی مارننگ تو مشکل نہیں ہوتی تھی، لیکن درمیان میں اگر ہم کہیں نکلتے تھے تو وہ بچوں والی عورتیں یا بوڑھی عورتیں کہیں وہاں سے چڑھ جاتی تھی. اب وہ وقت ہوتا تھا امتحان کا، لیکن میں نے اپنے ساتھ عہد کیا ہوا تھا کہ میں کسی بچے والی عورت اور کسی بوڑھی عورت کو دیکھ کر اپنی پسندیدہ جگہ پہ نہیں بیٹھوں گی، میں یہاں سے اٹھ جاؤں گی. اور الحمدللہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں اٹھی اور انہوں نے دعائیں دی. کیونکہ جب آپ کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت جو دعائیں ملتی ہیں وہ بڑی کام کی ہوتی ہیں. جیسے آپ کسی کو ستاتے ہیں تو بد دعا ملتی ہے نا، وہ بھی فوراً سنی جاتی ہے اوپر. اور اسی طرح جب آپ کسی کو خوش کرتے ہیں، اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، تو اس وقت جو آپ کو دعا ملتی ہے وہ بھی بڑی قبول ہوتی ہے. حالانکہ کیا ہے، وقت تو گزر گیا، کھڑے ہو کے بھی گزر جاتا ہے، بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی سیکریفائس آپ کے لیے نیکیوں کے بہت سے راستے کھول جاتے. اور کوئی کام؟ بزرگ لوگ جو ہیں وہ عموماً اٹھنے بیٹھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں نا، اور بعض اوقات گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر کسی بزرگ کو آگے تھام لیا جائے تو یہ بھی کرب دور کرنے میں آتا ہے. کیونکہ جو مجبور اور معذور لوگ ہوتے ہیں وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں پھر، کیونکہ ان کی واقعی تکلیف دور ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو پتا کہ دین دار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دین والا. اور دین صرف نماز روزہ کا نام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے خیر خواہی. بعض اوقات مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم اپنی ساری بچت مزدور طبقے سے کرتے ہیں نا. مثلا ٹیکسی پہ جانا ہو، پیسے ہیں ہمارے پاس، ہم اسے جھگڑا شروع کر دیں کتنے پیسے لوگے، اور پھر کم کرا کرا کے اس بیچارے کا پیٹرول بھی نہیں پورا ہوتا. یعنی ہم ویسے فضول خرچیاں کرتے رہتے ہیں. کسی کو وش کرنا ہو، کارڈ خریدنے کے لیے 50-60 روپے ڈزنٹ میٹر، لیکن کسی ٹیکسی والے کو 5 روپے زیادہ دینے پڑے تو ہمیں لگتا ہے ہمارے تو سب کچھ گیا. پتہ نہیں ہمیں اس وقت کیوں بچت یاد آتی. کسی بڑی دکان سے کوئی چیز خریدیں گے، کبھی بارگیننگ نہیں کریں گے، شرم آتی ہے، لیکن ریڈی پہ کھڑے ہوں گے تو کچھ اس کو دینے کو تیار نہیں ہوگے. تو مجھے ہمیشہ اس پر حیرت ہوتی ہے کہ آخر ان غریبوں کا کیا قصور ہے. میں کبھی کبھی ریڈی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس پہ کتنا فروٹ ہے، ٹوٹل اس کا 1 من ہوگا، 20 کلو ہوگا. یہ 20 کلو میں سے اگر ہر کلو میں 5 روپے بچا رہا ہے تو اس کا میکسیمم دہاڑی جو ہے وہ کتنے نکلیں گے؟ 100 کو لے کے جب وہ آٹا خریدے گا، دودھ لے گا، گھی لے گا، نمک مرچ لے گا، اس کا کیا بنے گا؟ ہمیں کیوں نہیں درد اور دکھ آتا ان لوگوں پہ؟ اگر بھاؤ کرنے ہیں تو بڑی بڑی سپر مارکیٹس میں کیا کیجئے، لیکن جہاں ہم صرف اپنی شان بنانے کو کچھ نہیں کرتے اور بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں مہنگی سے مہنگی چیز وہاں خرید کے، لیکن جو بچت کرتے ہیں وہ غریب مزدوروں اور ریڑی والوں اور ٹیکسی والوں اور ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ وہاں کوشش کیا کریں کہ 5-10 زیادہ دے دیں خاموشی سے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے بعد تو اس کو ملنا ہی نہیں کہیں. یہ ایک ایسا صدقہ ہو گیا نا، دینے والا بھی چلا گیا کہیں اور لینے والا بھی لے کے بھول جائے گا، نکل گیا کہیں. کیونکہ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں جب ان کے اوپر ہم احسان کرتے ہیں نا، بےچارے دبتے چلے جاتے ہیں، وہ احسان بھی ان پہ بوجھ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہمیں بھی کسی کو خیال آتا کہ ہائے ہم نے ان پہ بوجھ ڈال دیا نا، ان کو کچھ دے کے. لیکن ایسی جگہ پر کچھ دینا کہ جہاں لینے والا لے کے گیا تو آپ کا بھی دل ہلکا ہو جائے گا. تو پھر آپ کو یہ بات یاد رہے کہ جو شخص کسی بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. تو دین سیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان شعوری کوشش کرتا ہے. ویسے ہمیں پتا ہوتا ہے اور مواقع بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ریمائنڈر نہیں ہوتا تو ہم پھر بھول جاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ صرف ایک دن کا ہوم ورک نہیں ہے،
یہ لائف ٹائم ہوم ورک ہے. ہر روز تھوڑا تھوڑا انٹینشنلی کوشش کر کے، حتیٰ کہ اتنا بھی کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی تو نیچے سے اٹھا کے پکڑانے میں ہی آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی، مدد کر دی، تو اس سے آپ کی شخصیت بدل جائے گی. شخصیت کس طرح بدلے گی کہ آپ دوسروں کی مدد میں آگے ہیں تو دوسرے آپ کی مدد میں آ جائیں گے. اور بہت سے گلے شکوے اور بہت سی ناراضگیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی رہتی ہیں وہ خود بخود کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی جب آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ عام طور پر ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ کچھ اچھائی کرے پھر ہم کریں گے، تو بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں آپ شروع کر دیں. جو شروع کرنے والا ہے وہ سارا اجر پا جاتا ہے. ہوم ورک لکھیے اپنے ڈائری میں کہ میں علم کس لیے حاصل کر رہی ہوں، میں علم کس لیے حاصل کر رہی ہوں. اور آج سے ایک ایک دن کا ہوم ورک لیتے جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس بالکل مال نہیں بھی نا، یعنی ہے ہی نہیں کچھ، تو آپ کیا کریں، کسی کو کچھ اچھی بات سکھا دیں. لیکن اگر مال ہے اور نکال سکتے تو چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو. حدیث کا مفہوم ہے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کے گھر بکری کا کھر بھیجنے میں بھی شرم محسوس نہ کرے. تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بکری کے کھر ہیں، وہ جس کو کھروڑے کہتے ہیں نا، پائے جس کو بولتے ہیں، تو آپ کسی کو اگر وہ بھی دے دیتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ اچھی چیز رکھی ہوئی تو وہ نہ دے اور وہ فضول چیز بھیج دے. یعنی وٹ ایور از اویلیبل، جو آپ کے پاس ہے کچھ نہ کچھ فی سبیل اللہ کل ضرور خرچ کریں کسی بھی اچھے کاز میں. ان ساری قسموں میں تھوڑا تھوڑا کر سکے تو ساری میں تھوڑا کر لیں، اور اگر ساری میں نہیں کر سکتے تو پھر جو میسر ہو. یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ میں سے جو لوگ میرڈ ہیں وہ کیا کریں، کوئی گھر میں پرانے کارڈ رکھے ہوئے ہوں تو ایک کارڈ کو کاٹیں، کاغذ اس کا، اور کوئی اچھی خوبصورت سی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے ان میں سے کوئی ایک چھوٹی سی، مثال کے طور پر مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ لکھ کے اس کا نیچے ترجمہ لکھ کے آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے پیش کر دیں. جو شادی شدہ ہیں، جو نہیں تو بچوں کو کوئی چیز اسی طرح کی اسپیشلی لے کر دیں، یا اپنے ہمسایوں کو کچھ بھیجیں. کیونکہ ایک سبیل کیا ہے، رشتہ داروں ہمسایوں کو کوئی تحفہ دینا، اور غریبوں فقیروں کو اگر کوئی مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو ہم نے بھی یہاں ایک فقراء کا ڈبہ رکھا ہوا، اور یہ اسی مقصد کے لیے رکھا تھا کہ بیسیکلی میں نے اپنے لیے رکھا تھا کہ جب مجھے یہ ہوتا کہ میں کسی فقیر کو دوں تو کوئی نظر نہیں آتا، بعض اوقات جلدی ہوتی ہے، کوئی دکھتا نہیں تو پھر رہ جاتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں کسی جگہ پہ ڈال دوں، میری نیت ادا ہو جائے، آگے پھر کیا ہو کہ جب بھی کوئی ضرورت مند آئے گا تو اس کو مل جائے گا. نہ کسی کو پتا چلا کہ میں نے کیا ڈالا، اور نہ ہی لینے والے کو پتا کہ اس پر احسان کس کا ہے. تو یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو گیا. پھر اسی طرح کسی کو چھوٹی سی بات سکھا دیں. یعنی 2 کام ہم نے کرنے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی پسند کے راستے میں سے کسی راستے پر کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، 1 پائی کیوں نہ ہو. اور نمبر 2، کسی کو چھوٹی سی کوئی چیز سکھا دیں. لیکن ان کاموں کے کرتے وقت کوشش کریں کہ ایسا طریقہ ہو جس میں آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو. دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو. کیونکہ جب میں یہ پڑھتی تھی نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کہاں دوں. جس کو دوں گی تو پتہ چل جائے گا اس کو. پھر بھی یہ ڈبے رکھے میں نے کہ جب میں ڈالوں گی تو کسی کو کیا پتا کہ میں نے کیا ڈالا، نا کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا. تو اسی طرح یعنی تھوڑی سی علم کی چیز کسی کو سکھانی ہے یا دینی ہے. اگر آپ منہ بول کے کسی کو نہیں سکھا سکتے تو یہ جو میں نے کارڈ کا طریقہ بتایا نا، کوئی ایک اچھا سا کاغذ لے کے، کوئی اچھا سا، جو پرانے کارڈ فضول فالتو پڑے ہوئے ہیں، نیا نہیں خریدنا، پیسے ضائع جائیں گے بے وجہ. اس کو پیچھے صاف ستھرا حصہ ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے اس میں اچھی سی بات لکھ کے کسی کو بھی آپ دے دیں. ٹھیک. اور کچھ نہیں تو مثلاً آپ کی مدر ہیں گھر میں تو آپ کچن میں ایک حدیث لکھ کے لگا دیں، فریج کے اوپر لگا دیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں سارے گھر والوں کی نظر پڑے، یا کوئی کارڈ جیسے لے کر کسی کو دے دیں، اس میں جیسے دعائیں ہیں، وٹ ایور، کوئی بھی طریقہ. لیکن آپ میں سے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا ہے. اوکے، انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا حدیث کمپلیٹ ہو گئی ہے.
अब हम जल्दी से अपना क्विज कर लेते हैं, तो प्लीज़ जिनको आंसर आते हैं वो प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिए। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस दिल की दुआ नहीं सुनते? योर ऑप्शंस आर दुखी दिल की, गाफिल दिल की, बीमार दिल की। हाँ जी, जी सबरीना आप बताइए। आप अनम्यूट कीजिए। सॉरी, इसका आंसर होगा गाफिल दिल की। अच्छा जी जज़ाकल्लाह खैर, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। गाफिल दिल की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं सुनते। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे बड़ी 3 नेमतें कौन सी हैं? आपने इसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं। घर, जिंदगी, सेहत, इल्म, माल, जेवरात। आपने इसमें से 3 ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। हाँ जी, कौन आएगा आंसर देने के लिए? जिंदगी, सेहत और इल्म। जिंदगी, सेहत और इल्म। अच्छा जी, आपका नाम क्या है सिस्टर? शाजिया। शाजिया जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम आपका आंसर देखते हैं। जिंदगी, माल और इल्म। जो हमें उस हदीस में हमें पढ़ा है कि 3 लोगों को बुलाया जाएगा, उनमें जिन्होंने एक जो होगा शहीद होगा, एक जो जिसने अपना माल खर्च किया होगा और एक आलिम होगा। तो इस हदीस के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें जो हैं वो 3 नेमतें हैं जो सबसे बड़ी हैं, जिंदगी, माल और इल्म। जज़ाकल्लाह खैर शाजिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हदीस के मुताबिक किन 5 चीज़ों के बारे में सवाल होगा? तो इसमें से आपने 5 आंसर्स देने हैं। योर ऑप्शंस आर माल कहाँ से आया, जवानी कहाँ लगाई, क्या बुढ़ापे में तौबा की, कितनी बार हज किया, उम्र किस काम में लगाई, कितना सदका किया, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया, माल कहाँ खर्च किया। जिसमें से आपने 5 ऑप्शंस जो हैं, यू हैव टू चूज 5 ऑप्शंस। हाँ जी, आप सोच लीजिए। और फिर अपना हैंड रेज कीजिए। जी, माल कहाँ से आया, हाँ जी जवानी कहाँ पे लगाई, जी सेकंड वाला ऑप्शन जो है, जी क्या बुढ़ापा में, नहीं, उम्र किस काम में लगाई, जी। कितना सदका किया, जो इल्म हासिल किया इस पर कितना अमल किया। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैर शाजिया, माशाल्लाह जी। सबरीना आप भी आंसर देना चाहती हैं? आप अनम्यूट कीजिए। आई थिंक इट्स जवानी कहाँ लगाई। जी हाँ जी। उमर कितना सदका किया, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया, और माल कहाँ खर्च किया। ओके, जज़ाकल्लाह खैर सबरीना और शाजिया। हम अभी आपके आंसर्स चेक कर लेते हैं। द करेक्ट आंसर्स आर जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ से आया, माल कहाँ खर्च किया, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया, उम्र किस काम में लगाई। जज़ाकल्लाह खैर। आप इसका नोट भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सदका की कौन कौन सी इकसाम है? आपने इसमें से 4 सिलेक्ट करनी है। एक सदका जो सॉरी, कोई बात करना चाह रहे हैं? अच्छा जी। सदका की कौन कौन सी इकसाम है? आपने इसमें से 4 सिलेक्ट करनी है। फुकरा, रिश्तेदार, फी सबीलिल्लाह, ज़कात, तोहफे, तहाइफ।
जी आप अपने आंसर हैंड रेज करके दीजिए. आपने इसमें से सदका की इकसाम जो है वो चूज करनी है, किनको सदका दिया जा सकता है. जी सबरीना आप बताइए. अनम्यूट प्लीज. सॉरी, फुकरा, रिश्तेदार, फी सबीलिल्लाह एंड तोहफा तहाइफ. ओके अभी हम आपका आंसर चेक करते हैं. जी बिल्कुल दुरुस्त आंसर है आपका. फुकरा, रिश्तेदार, फी सबीलिल्लाह, तोहफे तहाइफ. जज़ाकल्लाह खैर. ओके अब आपने ट्रू एंड फॉल्स में इसका आंसर देना है. सदका करते वक्त नियत में हमेशा लोगों पर एहसान करना होना चाहिए. इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग? सदका करते वक्त नियत में हमेशा लोगों पर एहसान करना होना चाहिए. फॉल्स. फॉल्स. जी ये शाजिया ने आंसर दिया है. जज़ाकल्लाह खैर. आपका एक रिक्वेस्ट है, हाँ, जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था ना, जो उसमें फर्स्ट ऑप्शन था ना फिक्रा, उसका फुकरा. मुझे, हाँ उसका मीनिंग बताएंगे क्या होता है? जी फुकरा मीन जो गरीब लोग होते हैं, द पुअर जी एंड जी 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 जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. हाँ जी आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है. इट्स फॉल्स. सदका करते वक्त नियत में हमेशा लोगों पर एहसान करना नहीं होना चाहिए. अच्छा जी. जी आप में से अगर कोई अपनी कुछ शेयर करना चाहता है आज के लेसन के हवाले से, कोई भी बात जो उनको अच्छी लगी हो, जो वो आगे शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ भी. आज का लेसन माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़बरदस्त था और बहुत हमें नई टिप्स मिली हैं शेयर करने के लिए, अच्छी बात शेयर करने के लिए, सदका करने के लिए. और अगर आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं देन प्लीज गो अहेड. जी जी फातिमा आप बात कीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम. आज की क्लास में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी इंटेंशंस कितनी ज़रूरी है. जब भी हम कोई अच्छा काम करें वो 1 मिनट में हमारे अगेंस्ट जा सकता है इफ़ आवर इंटेंशंस आर नॉट राइट. सो हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना चाहिए और इंटेंशंस हमेशा फी सबीलिल्लाह रखनी चाहिए हर चीज़ के लिए इंशाल्लाह. जी बिल्कुल माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात शेयर की कि अपनी नीयत को दुरुस्त रखना है. वो कितना इम्पोर्टेंट है कि जैसे शहादत का रुतबा कितना बड़ा है, वो कितनी बड़ी नेकी का काम है. इतना मतलब आपकी इंटेंशन जो है वो इट्स अ मेक और ब्रेक. तो आपको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. और फिर नेकी कर दरिया में डाल. जो भी आप किसी के साथ कोई भी अच्छा सलूक करें, सदका करें, खैरात करें, उसमें भी आपको अपनी इंटेंशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए. और फिर हैसियत और तौफीक के मुताबिक सदका करना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि हमें जैसे उस्तादा ने एग्जांपल भी दी है कि हमें थोड़ा हो थोड़ा सदका करें, ज़्यादा हो तो ज़्यादा सदका करें. तो वी हैव टू कीप दैट बैलेंस इन आवर लाइफ्स. ओके. और फिर तकब्बुर और खुद पसंदी से बचना. तो जज़ाकल्लाह खैर. इंशाल्लाह दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक. मुझे दीजिए इजाज़त. सी यू ऑन नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम डे. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.